نورپور ایک خوبصورت وادی میں آباد ایک سادہ سا گاؤں تھا جہاں لوگ محبت بھائی چارے اور خلوص سے جیتے تھے۔ یہاں ہر شخص دوسرے کی فکر کرتا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا۔ انہی لوگوں میں احمد اور کاشف دو قریبی دوست تھے جو بچپن سے ساتھ پلے بڑے تھے، مگر دونوں کی فطرت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ احمد نرم دل، مددگار اور دوسروں کی فلاح کو ترجیح دینے والا تھا، جبکہ کاشف موقع پرست اور خود غرض طبیعت کا مالک تھا۔ وہ اکثر احمد سے کہتا، دنیا خود غرض ہے، ہمیں بھی اپنا فائدہ پہلے دیکھنا چاہیے۔ احمد ہمیشہ اسے سمجھاتا کہ دوسروں کا خیال رکھنا ہی اصل انسانیت ہے، مگر کاشف کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ ایک سال نورپور میں قحط نے پنجے گاڑ دیے۔ بارشیں نہ ہوئیں، کھیت خشک ہو گئے اور پانی کے ذرائع سوکھ گئے۔ گاؤں والے شدید پریشان تھے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کیا کیا جائے۔ حالات دن بدن بدتر ہو رہے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں نے ایک میٹنگ بلائی اور فیصلہ کیا کہ ہر گھر اپنا بچا کھچا اناج اکٹھا کرے تاکہ سب میں برابر بانٹا جا سکے۔ احمد نے فوراً رضامندی ظاہر کی اور کہا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب کے لیے حاضر ہے، جبکہ کاشف نے خاموشی اختیار کی اور دل ہی دل میں اپنا فائدہ سوچنے لگا۔ احمد نے دل کھول کر اپنے گھر کا تمام بچا ہوا اناج گاؤں کے ذخیرے میں دے دیا اور خود فاقے کی زندگی گزارنے لگا۔ دوسری طرف کاشف نے اپنا اناج چپکے سے گھر کے ایک کمرے میں چھپا دیا اور جھوٹ بول دیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ گاؤں والے اس کی بات پر یقین کر بیٹھے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں والے بھوکے سوتے بچوں کے چہرے مرجھا گئے اور عورتیں کمزور ہونے لگیں۔ احمد بھی انہی حالات سے گزر رہا تھا، مگر زبان پر شکو نہ آیا۔ وہ ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا، چاہے خود کو کتنی ہی تکلیف ہو۔ رات کے وقت جب پورے گاؤں میں سناٹا ہوتا، کاشف کے گھر سے کھانے کی خوشبو آتی۔ احمد کو شک تو ہوا، مگر اس نے کبھی زبان سے کچھ نہ کہا۔ وہ جانتا تھا کہ سچ کبھی نہ کبھی سامنے ضرور آتا ہے۔ پھر ایک دن کاشف کی چھوٹی بیٹی کو تیز بخار نے آ گھیرا۔ وہ تڑپ رہی تھی اور گاؤں میں دوا علاج کا کوئی انتظام نہ تھا۔ شہر لے جانا ہی واحد راستہ تھا، مگر راستہ خطرناک اور بارش سے خراب تھا۔ کاشف اکیلے سفر کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ جب اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا، تبھی احمد اس کے دروازے پر آیا۔ اس نے کہا، کاشف، سنا ہے تمہاری بچی بیمار ہے، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ کاشف کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور دل میں ایک چبھن سی ہوئی۔ احمد نے اپنی موٹر سائیکل نکالی، بچی کو گرم کپڑوں میں لپیٹا اور دونوں دوست رات کے اندھیرے میں خطرناک راستوں پر روانہ ہو گئے۔ کئی جگہ کیچڑ اور پتھریلی راہیں آئیں، مگر احمد نے ہمت نہ ہاری۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، کسی طرح بچی کی جان بچ جائے۔ شہر پہنچنے پر فوراً بچی کا علاج شروع کیا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر کچھ دیر اور ہو جاتی تو بچی کی جان کو خطرہ تھا۔ احمد کی بروقت مدد نے بچی کو زندگی دی۔ کاشف کے دل میں احمد کی قدر پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ بچی کے بہتر ہوتے ہی کاشف احمد کے قدموں میں گر گیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہارے ساتھ دھوکا کیا، اناج چھپایا، خود غرضی کی، اور تم نے میری بیٹی کی جان بچائی۔ احمد نے اسے گلے لگایا اور کہا، دوسروں کے لیے جینا ہی اصل دوستی ہے، اصل انسانیت ہے۔ واپس گاؤں آتے ہی کاشف نے اپنے گھر کا سارا چھپایا ہوا اناج گاؤں کے بیچ میں رکھ دیا اور سب سے معافی مانگی۔ گاؤں والے پہلے حیران ہوئے، پھر اس کے بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ اب کاشف وہی شخص نہ رہا۔ وہ ہر وقت دوسروں کی مدد کو تیار رہتا، احمد کے ساتھ گاؤں کے بیماروں کا علاج کراتا، بوڑھوں کے کام کرتا اور بچوں کو تعلیم دیتا۔ اس کی نیت اور خلوص میں سچائی تھی، اور لوگ اس تبدیلی کو سراہے بغیر نہ رہ سکے۔ وقت کے ساتھ نورپور میں خوشحالی لوٹ آئی۔ احمد اور کاشف کی دوستی ایک مثال بن گئی۔ کاشف اکثر کہا کرتا، میں نے جو کچھ پایا دوسروں کی دعاؤں سے پایا۔ گاؤں میں امن، ایثار اور بھائی چارے کا رنگ پھر سے گہرا ہو گیا، اور خود غرضی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا۔